بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 49۔ گفتگو میں ایک نیا نقطہ پیدا ہوتے ہی وہی خوبصورت آواز پھر سنائی دیتی ہے جس نے کہا تھا کہ مادی تخلیقات کا وجود ہی ان کے بامقصد ہونے کا ثبوت ہے۔ انداز بیان بھی اتنا دل میں گھر کرنے والا کہ جی چاہے یہی آواز کانوں میں بار بار گونجتی رہے۔ نقطہ نظر سے چیزوں کی حیت ضرور بدل جاتی ہے مگر ان کی ماہیت نہیں بدلتی۔ اگر ہم ایک مستطیلی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہے ہوں تو یہ آسمان ہمیں مستطیل نظر آئے گا۔ زاویہ نگاہ بدل جائے تو آسمان کبھی مربع نظر آئے گا، کبھی بیضوی، کبھی گول، لیکن رہے گا وہی آسمان کہ جس کا سورج دن کو ہمارے گھروں میں اجالا کرتا ہے، جس کے ستارے راتوں کو ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ اب وہی محترم آواز دوبارہ گفتگو میں شریک ہوتی ہے جس نے موضوع کے تعین کے بعد سب سے پہلے اپنی رائے دی تھی۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ دین ایک دائرہ ہے جس کی حدود مقرر ہیں، لیکن اسی محدود دائرے میں لامحدود کا تصور بھی شامل ہے۔ محدود میں لامحدود انہونی بات ہے، مگر یہی وجہ ہے کہ ہم ہر حیت، ہر صورت کو صرف جزوی طور پر دیکھ سکتے ہیں، مکمل صورت میں نہیں۔ مکمل صورت میں نہ دیکھ سکنے کے باوجود اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اصل حقیقت صرف ایک ہے اور اس میں کسی غیر کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے یہ ثانوی حقیقت اگر کائنات میں موجود اور یقیناً موجود ہے تو یہ لازماً اصل حقیقت کا حصہ ہوگی یا اس کا کرشمہ ہوگی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا اصل حقیقت کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اصل حقیقت ناقابل تقسیم ہے، اس لیے مادی یا ثانوی حقیقت اصل حقیقت کا مظہر ہونے کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مدنی علم و فضیلت اسی خیال کو ذرا اور آگے لے جاتی ہے۔ یہ مادی تخلیقات جنہیں ہم ثانوی حقیقت کہہ رہے ہیں، خالق ارض و سماوات ہی کی ذات کا کرشمہ ہے۔ یہ وہی ثانوی حقیقت ہے جو اللہ جل شانہ کا مظہر ہے اور جو ذات الہی کے نام الظاہر کی تفسیر ہے۔ یہ ثانوی حقیقت اپنے اندر کوئی الوہیت نہیں رکھتی، لیکن یہ مظہر الوہیت ضرور رکھتی ہے۔ علم و بصیرت کا ایک اور سوتا پھوٹتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اول اور آخر ہے، اسی طرح الباطن اور الظاہر بھی ہے، اور اس کی تخلیقات اس کے الظاہر ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے جیسے علم کا بہت بڑا سمندر ہم سے مخاطب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا، میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جسے دیکھنے سے پہلے میں نے اس میں اللہ کو نہ دیکھا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 49 جو یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں جلدی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔